بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں پھر نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھوں میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبتہ الی قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة صدق رسولنا النبی الکریم. درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. حضرات محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات محترم، چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ سلسلہ گفتگو اور عنوان گفتگو معرفت امام حسین از زیارت امام حسین. اس حوالے سے گزشتہ دو گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کیے کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ زیارت امام حسین ایک ایسا خیر ہے کہ جس کے اندر خدا نے تمام اچھائیوں اور خیرات کو سمیٹ دیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خدا کی بندگی کرنا چاہے تو ضروری ہے خدا کو پہچانے، اور اگر کوئی خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اسے حسین کی معرفت سے آغاز کرنا پڑے گا. سرنامہ کلام رسول گرامی کی حدیث شریف کہ جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کے لیے مؤمن کے دل میں چھپی ہوئی معرفت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آقا حسین سے منسوب ان ایام میں ہم اسی پوشیدہ معرفت کو دریافت کرنے، اسے ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں فرش عزا پہ حاضر ہو رہے ہیں. بات کل کی گفتگو میں یہاں تک پہنچی تھی کہ ائمہ نے اس خیر کی کہ جو زیارت حسین میں ہے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ راوی کو یہ تک کہہ دیا، کل روایت پیش کی تھی انشاءاللہ کہ آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگی، کہ راوی کو امام نے یہ تک فرما دیا کہ روزانہ ایک مرتبہ، یہ راوی وہ نہیں ہے کہ جو کربلا کے شہر میں رہنے والا ہو، نہیں، باہر کا راوی ہے، دور رہتا ہے، مسافت ہے اس کے گھر اور امام کے روضے کے درمیان،
کیا فرمایا، کیا حکم دیا؟ روزانہ 1 مرتبہ اور روز جمعہ 5 مرتبہ آقا حسین کی زیارت کرو۔ راوی نے سوال کیا، مولا میرا گھر بہت دور ہے، میں نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ مولا نے حل دیا۔ کیا حل دیا؟ کسی بلند مقام، کھلے آسمان، گھر کی چھت، کسی بلند جگہ پر جاؤ، دائیں اور بائیں دیکھو، آسمان کا رخ کرو، سید الشہداء کے روضے کی جانب اپنی توجہ کرو اور 2 جملے کہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ خدا تمہیں وہی ثواب دے گا کہ جو ذریح اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی، وعدہ کیا تھا کہ اس حدیث میں کیا ایسا راز ہے، زیارت حسین کو کیوں ایسا اختصاص اور رتبہ حاصل ہے کہ جو ہمیں باقی کسی اور امام کی زیارت میں نظر نہیں آتا۔ کسی امام کی دور سے کی گئی زیارت کو قبر پر کی گئی زیارت کے برابر نہیں قرار دیا گیا، ویسا ہی ثواب نہیں بتایا گیا۔ زیارت آقا حسین اور ذات حسین میں کیا ایسی خصوصیت ہے؟ آج ابتدا ہی میں اس سوال کا جواب روایت آل محمد کی روشنی میں، چھٹے امام کے کلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ کہ توجہات میرے ساتھ ہیں، اس راز پر سے آج پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، طویل روایت ہے، کتاب کامل الزیارات حدیث کی معتبر ترین کتب میں سے ایک کتاب، راوی مولا کی بارگاہ میں ہے، مولا اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، لما ولد الحسین علیہ السلام، جب روئے زمین پر آقا حسین کی ولادت ہوئی، بعث اللہ جبرائیل مع 1000 من الملائکۃ، اللہ نے عرش سے 1000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو زمین کی جانب بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِكَيْ يُهَنِّئَهُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ نَفْسِهِ، تاکہ جبرائیل جا کر رسول کو اللہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس نواسے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرے۔ روایت کہتی ہے فَمَرَّ مِن جَزِيرَةٍ، جبرائیل روئے زمین پر ایک جزیرے پہ سے گزرے۔ اس جزیرے میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں کان یسکن فیہا ملکن اسمہ فطرس، اس جزیرے پر اللہ کا ایک فرشتہ رہتا تھا کہ جس کا نام فطرس تھا، جسے ہم عام طور پر فطرس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کون فرشتہ ہے؟ کوئی عام فرشتہ ہے؟ فرماتے ہیں کان من حملۃ العرش، یہ معمولی فرشتہ نہیں تھا، اس کی ڈیوٹی بہت اہم جگہ تھی، یہ عرش خدا کے حاملین اور عرش خدا کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے تھا۔ کیا ہوا؟ فبعث الی شیء یا الی امر، خدا نے اسے کسی کام کا حکم دیا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کہتی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، خدا کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، ہاں ترک اولا ہو سکتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ فَأَبْطَأَ فِيهِ، خدا کے اس امر کی انجام دہی سے انکار نہیں کیا، کچھ دیر کی تاخیر کی۔ اس تاخیر کے اسباب بھی بعض دیگر روایتوں میں ذکر ہوئے، کچھ دیر کی تاخیر کی۔ کیا ہوا؟ خدا کو اپنے مقرب فرشتوں سے ترک اولا بھی منظور نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ فَكُسِرَ جِنَاحُهُ، پر ٹوٹ گئے، اس جزیرے پہ ڈال دیا گیا۔ کانا یعبد اللہ فی تلک الجزیرۃ ل600 عام، اس جزیرے پر یہ مقرب فرشتہ 600 سالوں سے 600 برسوں سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اپنے ترک اولا پر بخشش مانگ رہا تھا، نہیں مل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا ان اللہ قد انعم علی نبیہ بنعمت، خدا نے اپنے نبی کو نواسے کی نعمت سے نوازا ہے۔ فَبُعِثْتُ لِكَيْ أُهَنِّئَهُ مِنِّي وَمِنَ اللَّهِ، اور مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس نبی کو حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کروں، اللہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے۔ فطرس کے جس کے پر ٹوٹ چکے ہیں، کہتا ہے احملنی معہ
لعل محمدن یدعو لی، اے جبرائیل اپنے ساتھ لے چلو اس خوشی کے موقع پر، شاید محمد میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے اسے ساتھ لیا، رسول کی بارگاہ میں پہنچے، رسول کو سارا منظر بتایا۔ رسول نے جبرائیل سے فرمایا کہ ادخلہ، اے جبرائیل ذرا فطرس کو اس حجرے میں داخل کر دو۔ فطرس نامی فرشتہ اس حجرے میں داخل ہوا جہاں رسول تشریف فرما ہے، جہاں جبرائیل رسول کو حسین کی ولادت کی مبارکباد دے رہا ہے۔ فطرس نے رسول کو اپنا پورا ماجرا بتایا اور دعا کے لیے کہا۔ رسول رحمت للعالمین چاہتے تو دعا کر لیتے، روایت کے جملے ہیں، رسول نے فطرس کو مخاطب کر کے کہا تمسح بہذا المولود، اے فطرس گہوارے میں جو کمسن بچہ آرام کر رہا ہے اس کے بدن سے اپنے بدن کو مس کر لو۔ بعض روایات میں کہا تمسح بمہد ھذا المولود، اس بچے کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر لو۔ فطرس نے اپنے آپ کو مس کیا، بالوں پر واپس مل گئے، آسمانوں پر بلند ہوا اور ایک جملہ کہنے لگا، من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا بانصیب باشرف کون ہوگا، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ پھر ایک مرتبہ رسول کو مخاطب کیا فطرس نے اور ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ اس راز پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ کیوں تمام ائمہ کی زیارتوں کے برعکس حسین کی زیارت کا یہ خاصہ ہے کہ تم نہیں جا سکتے، اپنے گھر سے سلام کرو، دل سے مولا کو یاد کرو، خدا وہی مقام وہی اجر دیتا ہے جو ذریعہ اقدس کے سامنے سلام کرنے والے کو دیتا ہے۔ اس ایک جملے میں اس راز کا جواب ہے۔ فطرس نے جب شفا حاصل کر لی جھولے حسین سے، رسول کو مخاطب کر کے عرض کی، یا رسول اللہ اما ان امتک ستقتلہ، اے رسول ان قریب آپ کی امت اس حسین کو بے دردی سے قتل کرے گی۔ وعلی مکافاتہ، مجھے اس کے جھولے سے شفا ملی ہے، حسین کا احسان میری گردن پر ہے اور میں اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ کیسے؟ بِأَن لَا يَزُورُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبْلَغْتُهُ، کوئی شخص بھی دنیا کے کسی کنارے سے حسین کی زیارت کرے گا، حسین کو سلام کرے گا، میں فطرس کے جیسے پر ہی حسین کے جھولے کے صدقے میں ملے ہیں، میں دور دراز کے حسین کے زائرین کا سلام حسین کی بارگاہ تک پہنچاؤں گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حسین کا گہوارے میں فرشتے پر کیا گیا وہ احسان ہے کہ جس کا فائدہ تا قیامت چاہنے والے اٹھائیں گے۔ جب دل چاہے گا حسین کی زیارت کریں گے اور زری کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنے والا اجر پائیں گے۔ واسطہ اور وسیلہ یہ فطرس بن رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ زیارت حسین وہ خیر ہے، کل عرض کیا تھا نا کہ خدا اس سے ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتا۔ آل محمد اپنے چاہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ اس خیر کو حاصل کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ یہاں جب لفظ خیر پر اور زیارت حسین کے خیر ہونے پر بات چل رہی ہے تو اس سے پہلے کہ بات کو اگلی منزل پر لے جاؤں اور امام حسین کی مخصوص ایام کی زیارات اور روایات میں وارد ہونے والے مطالب کو عرض کروں، اس لفظ خیر اور حسین اور زیارت حسین سے اس کے تعلق کو ایک روایت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ راوی چھٹے سرکار کی خدمت میں آتا ہے اور ایک عجیب سوال کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ہمارا کوئی کام کر دے تو اسلامی ادب ہے کہ اسے شکریہ کیا جائے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب کوئی تمہیں تحفہ دے، کوئی نیکی کرے، کوئی تمہارے کام آئے تو قرآنی ادب پہلا تو یہ ہے کہ اس سے بہتر انداز میں اس کے ساتھ نیکی کرو، اسے تحفہ دو۔
یا کم از کم اسے ہی پلٹا دو، جتنا اس نے کیا اتنا تو کرو۔ کوئی نیک عمل کرے، ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے، اسلامی اخلاق ہے کہ اس کا شکریہ کہیں۔ اب یہ بھی ایک مختلف موضوع ہے، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، لوگوں کی عادت نہیں ہے کسی کو شکریہ کہنے کی۔ کوئی شخص اب آپ کے کام آ جائے، صاحب شکریہ کہیں گے تو گلے پڑ جائے گا، شکریہ کہیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ارے اس کی تو ذمہ داری تھی ہمارے کام آنا۔ یہ ایٹیٹیوڈ، یہ طریقہ کار، یہ انداز بہت سرایت کرتا جا رہا ہے کہ شکریہ کرنے کو اپنی کمتری سمجھا جا رہا ہے، جبکہ امام کیا فرماتے ہیں؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ جو مخلوق کو شکریہ ادا نہیں کرتا، جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خالق کا بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ عادت بنائیے اپنی۔ بہرحال جب ہمیں کسی کو شکریہ کہنا ہو، دعا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، خدا تمہیں خیر کی جزا دے۔ لفظ خیر زیارت حسین، حسین اور خیر کا تعلق، توجہ کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن، خدا تمہیں خیر اور اچھائی کی جزا دے۔ راوی چھٹے امام سے سوال کرتا ہے، مولا جب ہم ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا راوی کو، کہ جو خود عرب تھا، لفظ خیر کا مطلب نہیں پتا تھا؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ خیر اچھائی اور بہتری کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم تھا۔ با معرفت صحابی ہے، جانتا ہے کہ چھٹے امام کے در سے کچھ مزید اضافہ ہوگا۔ آل محمد کے در پہ آنے کا ادب یہ ہے، آل محمد کی تعلیمات کو سیکھنے کا ادب یہ ہے کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے معلوم ہے، ہمیشہ ان کی بارگاہ میں، ان کی روایات، ان کے علوم کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل سمجھے۔ عین ممکن ہے مجھے آدھی بات پتا ہو، عین ممکن ہے کہ اس کا کوئی اس سے بہتر جواب ہو۔ اگر ہم ہوتے اس راوی کی جگہ، اس بابصیرت راوی کی جگہ، تو کیا کبھی پوچھنے کا تکلف کرتے؟ مولا جزاک اللہ خیرن کا کیا مطلب ہے؟ نہیں صاحب، ہمیں تو سب پتا ہے، ہم بتائیں گے دوسروں کو، ہم کیوں کسی سے پوچھیں جزاک اللہ خیرن کا مطلب کیوں پوچھیں؟ نہیں، راوی با معرفت ہے، ادب جانتا ہے امامت کا، جانتا ہے کہ امامت کے در سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، کچھ نئی معرفت کی بات ملے گی، ایمان میں کچھ اضافہ ہوگا۔ اتنی بنیادی سی بات بھی امام سے آ کر پوچھ رہا ہے، مولا جزاک اللہ خیرن کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کی توقع کے عین مطابق امام نے اسے ایک عظیم اور حسین جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جب ہم ایک دوسرے کو جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں تو مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ ان الخیر نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر ہے کہ جس کا نام خیر ہے۔ جب تم کسی مومن کو جزاک اللہ خیر کہتے ہو تو تم مومن کو دعا دے رہے ہوتے ہو کہ خدا تمہیں جنت کی اس نہر سے کچھ نصیب کرے۔ مولا اس نہر کی کوئی خصوصیت ہے؟ خیر اور حسین کا تعلق پیش کر رہا ہوں اس روایت کے ذریعے، توجہ کیجیے گا۔ کیا خیر کی نہر کی کوئی خاصیت ہے؟ فرمایا یہ کوئی معمولی نہر نہیں ہے، مخرجہ من الکوثر، یہ نہر نہر کوثر سے جڑی ہوئی ہے، یہ نہر خیر نہر کوثر سے جڑی ہوئی ہے۔ مولا کوثر کہاں سے جڑی ہوئی ہے؟ فرمایا وَمَخْرَجُ الْكَوْثَرِ مِنْ سَاقِ الْعَرْشِ، نہر کوثر کے جس سے نہر خیر نکل رہی ہے، وہ نہر کوثر عرش خدا کے سائے سے نکل رہی ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے۔ تم جزاک اللہ خیر کہو، خیر جنت کی نہر ہے کہ جس کی جڑ، جس کی اصل، جس کا منبع و مصدر نہر کوثر ہے۔ کوثر وہ کہ جس کا مصدر و منبع ساق عرش، عرش خدا کا سایہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ فرماتے یہ جو نہر خیر ہے، فیہا منازل الاوصیاء وشیعتہم، انبیاء کے اوصیاء، ائمہ طاہرین کی منزلیں اور ان کے شیعوں کی منزلیں اس نہر خیر پر ہوں گی۔
اللہ اکبر۔ میرا آپ سے سوال ہے، ساقی العرش کے جہاں سے کوثر پھوٹ رہا ہے، عرش خدا کے دائیں جانب عرش خدا کے سائے میں کیا لکھا ہے؟ رسول نے بتایا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ ہے ساقی العرش۔ حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کسے کہا گیا؟ کوثر شہزادی کونین کو کہا گیا۔ ایک نتیجہ کہنے دیجئے، ایک تعویل پیش کرنے دیجئے کہ اب اگر تمہیں خیر کو حاصل کرنا ہے، چاہے دنیا کا خیر ہو، چاہے جنت کی نہر خیر ہو، تو حسین سے اس خیر کا آغاز ہوگا، اور اگر حسین کے خیر تک پہنچنا چاہو تو فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ توجہ ہے، یہ ہے خیر اور حسین کا گہرا تعلق۔ کل روایت عرض کی تھی کہ امام نے زیارت حسین کو خیر کہا، آج اس روایت کو مکمل کروں گا۔ کل کہاں تک بات ہوئی تھی؟ راوی تھا، اپنی دانش میں سوال لے کر آیا تھا، مولا کیا زیارت حسین میں کچھ ایسے اوقات ہیں جو بعض دیگر وقتوں سے زیادہ بافضیلت ہوں؟ کیا فرمایا تھا؟ ان زیارتہ خیر موضوع، حسین کی زیارت وہ خیر ہے کہ جسے لوگوں نے جس کی حقیقت کو، جس کے معیار کو، جس کے رتبے کو نہیں سمجھا، لوگوں نے بڑا کمتر سمجھا اسے۔ پھر کیا فرمایا تھا؟ فمن استکثر منہا استکثر من الخیر، جو جتنی زیارت کرے گا اتنا خیر میں حصے دار بن جائے گا۔ اس کے بعد مولا نے اس سائل کا تشفی بخش جواب بھی دیا۔ یہاں تک کل روایت پیش کی تھی، آج اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ زیارت حسین یوں تو ایسا خیر ہے کہ جب جس لمحے کیا جائے کمال ہے، جتنا کرو گے، جتنے وقتوں میں کرو گے اتنا خیر میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر مولا فرماتے ہیں وَتَحَرُّوا بِأَوْقَاتِكُمُ الشَّرِيفَةَ وَتَحَرُّوا بِزِيَارَةِ الْحُسَيْنِ فِي أَوْقَاتِكُمُ الشَّرِيفَةِ، یوں تو زیارت حسین وہ خیر ہے جسے ہر وقت میں انجام دیا جانا چاہیے، لیکن جو شریف باشرف اوقات ہوتے ہیں، جو باشرف وقت ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، بافضیلت ایام ہوتے ہیں، انہیں سجاؤ، انہیں زینت دو حسین کی زیارت سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان باشرف ایام میں، بافضیلت دنوں میں، فضیلت والے ایام میں ہر نیکی کا ثواب دگنا ہوتا ہے، تو جب سب سے بڑی نیکی کرو گے تو ثواب بھی سب سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ مولا کوئی خاص وقت ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی صورت ہے؟ فرماتے ہیں فمن زار الحسین ثلاث من ثلاث لیال فی شہر رمضان، جو شخص، اب یہاں سے ہم ایک نئے باب میں وارد ہو رہے ہیں۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ، زیارت حسین وہ خیر ہے کہ جتنا زیادہ کیا جائے وہ اتنا اچھا ہے، اتنا خیر میں اضافہ ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ اوقات ہیں، کچھ دن ہیں کہ جہاں خصوصی تاکید ہے، کہ جہاں زیارت کا رتبہ، زیارت پر آنے والے کا کمال، اس کی روح کی پاکیزگی، اس کے دنیاوی ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے ان ایام کی فضیلت کی وجہ سے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ماہ رمضان کی 3 تاریخوں میں سے کسی ایک میں جو شخص زیارت کرے، یا تو پہلی رمضان کی شب، یا 15ویں یعنی نصف رمضان کی شب، یا آخری رمضان کی شب، جو ان 3 راتوں میں کسی ایک رات حسین کی زیارت کرے، مولا کیفیت کیا ہو اس کمال، اس خیر کو حاصل کرنے کی؟ مولا نے 4 شرائط بتائیں: خاشعا، مستقبلا، مستغفرا، متوجہا یا محتسبا۔ پہلی صفت یہ کہ خاشع ہو، یعنی دل سے اپنے آپ کو پستر اور آقا حسین کو برتر سمجھ رہا ہو، خشوع و خضوع ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا کی فکروں میں غرق ہو کر ذریعے حسین کی جانب چلتا چلا جا رہا ہو، نہیں، خاشع ہو، دل حسین کے سامنے جھک رہا ہو۔ مستقبلاً، اپنی ساری توجہ حسین کی جانب کی ہوئی ہو۔ محتسباً،
خدائی رضا کی خاطر اس زیارت کو کر رہا ہو، قربتاً الی اللہ کر رہا ہو، دنیاوی لالچ یا شہرت حاصل کرنے یا دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے نہ کر رہا ہو۔ چوتھی شرط مستغفراً، اپنے گناہوں پر پشیمان بھی ہو اور سوچ رہا ہو کہ میں کہاں اتنا پست اور گنہگار، اور کس عظیم آقا حسین کی بارگاہ میں خدا نے مجھے لا کھڑا کیا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، مغفرت مانگ رہا ہو۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ جو زیارت کرے، معصوم امام فرماتے ہیں تساقطت ذنوبہ و خطایا، یہ زیارت کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے بدن سے اس کے گناہ اور اس کی خطائیں جھڑتی چلی جاتی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ جو مبارک ایام ہے، یوں تو ہر دن زیارت حسین افضل ہے، لیکن جو مبارک دن ہیں، جو بافضیلت دن ہیں، ان دنوں میں زیارت کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سال میں کتنے ایسے دن ہیں کہ جو بافضیلت ہیں، جہاں آقا کی زیارت کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ میں ماہ رجب سے بات کا آغاز کروں گا اور ماہ محرم اور سفر پر آ کر بات کو اختتام کروں گا۔ ایام 40 ہیں، روز 40 کی زیارت کی فضیلت پر بات کا اختتام کروں گا۔ توجہ ہے؟ سب سے پہلی مناسبت زیارت امام حسین شب اول رجب۔ ذرا محسوس کیجئے گا، ماہ رجب ان مبارک مہینوں میں سے، ان بافضیلت مہینوں میں سے جنہیں رسول کا یا آل محمد کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس ماہ رجب کا آغاز خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن آقا حسین کی زیارت سے کرے، تاکہ اس خیر سے محروم نہ رہے، تاکہ ان مہینوں میں خدا کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ کیا فرماتے ہیں معصوم؟ من زار الحسین فی اول رجب، جو شخص پہلی رجب کو حسین کی زیارت کرتا ہے، غفر اللہ لہ البتہ، خدا اسے بخش دیتا ہے، البتہ حتماً و یقیناً۔ امام معصوم، چھٹے امام، امام صادق، سچے امام کوئی بات کہہ رہے ہیں، ویسے بھی کہہ دیں تو کسی شک کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں امام تاکید کے لیے قطعاً اور حتماً جیسے لفظ کو استعمال کریں، البتہ کے لفظ کو استعمال کریں، ذرا تاکید سوچیے۔ پھر اسی طرح 15ویں رجب کی شب کو، آخر رجب کی شب کو کی زیارت کی تاکید آئی۔ راوی ابو بصیر 8ویں سرکار سے پوچھتا ہے، مولا ای الاوقات افضل لزیارت ابی عبداللہ، آقا حسین کی زیارت کی تو وہ خیر ہے، جتنا کرو اتنا اچھا۔ میں بار بار تاکید کر رہا ہوں، جتنا کرو اتنا اچھا، مگر مولا کون سے وقت ایسے ہیں، کون سے دن ایسے ہیں جو سب سے زیادہ بافضیلت ہیں زیارت امام حسین کے لیے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں 3 راتیں، شب اول رجب، شب نیمہ رجب، شب نصف رجب اور شب نیمہ شعبان۔ اور یہیں سے ہم رجب کی مناسبت سے شعبان کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ 15ویں شعبان، جسے لوگ شب برات کہتے ہیں، ہم شب ولادت صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کہتے ہیں۔ یہ رات کہ جسے ہر مومن جاگ کر مناتا ہے، کہ جو عبادتوں کی رات ہے، کہ جو ریاضتوں کی رات ہے، کہ جس رات کے اعمال ہیں، کہ خصوصی طور پر جس رات کے لیے مولائے کائنات نے جناب کمیل کو دعائے کمیل کی تعلیم دی تھی، شب نیمہ شعبان، 15ویں شعبان کی شب، عبادت کرنے کی رات، بافضیلت رات۔ خدا اس رات میں بھی چاہتا ہے کہ مومن زیارت حسین کرے۔ معصوم کا عجیب فرمان ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ شب نیمہ شعبان، حسین کی زیارت کا شرف۔ معصوم فرماتے ہیں من احب ان یصافحہ
مئۃ الف و اربع و عشرون الف نبی، جو شخص چاہے کہ 1,24,000 انبیاء اس سے مصافحہ کریں، شیک ہینڈز کریں، کیا کرے؟ فَلْيَزُرِ الْحُسَيْن فِي النِّصْفِ مِن شعبان یا لیلۃ النصف من شعبان، اسے چاہیے شب نیمہ شعبان آقا حسین کی زیارت پر جائے۔ اے مولا کیا تعلق ہے 1,24,000 انبیاء سے مصافحے کا زیارت آقا حسین سے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّينَ يَسْتَأْذِنُونَ اللَّهَ فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْن فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، انبیاء کی روحیں شب نیمہ شعبان اللہ سے حسین کی زیارت کا اذن لیتی ہیں۔ بس جو شخص اس رات وہاں ہو، گویا اس رات اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کر لیا۔ پھر معصوم تاکید کے لیے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ خَمْسَةُ أُولُو الْعَزْمِ، ان 1,24,000 انبیاء میں سے 5 اولو العزم بھی ہیں۔ مولا کون ہیں؟ فرمایا نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، 5 اولو العزم نبی، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور ہمارے نبی ختمی مرتبہ۔ راوی نے سوال کیا مولا انہیں اولو العزم کیوں کہا گیا؟ فرماتے اولو العزم نے اس لیے کہا گیا لأنہم بعثوا فی شرق الارض و غربہا جنہا و انسہا، یہ 5 وہ نبی تھے کہ جنہیں پوری کائنات، پوری زمین، پوری دنیا پر مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا، انسانوں پر بھی جنات پر بھی، زمین کے مشرق میں بھی زمین کے مغرب میں بھی، ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی تھا۔ اولو العزم نبی وہ کہ جو مشرق و مغرب پورے کرۂ ارض کے لیے، جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے نبی بنائے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، 1,24,000 انبیاء فاطمہ کے لال کی زیارت کو آتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی ارواح حسین کی زیارت کا اذن مانگتی ہیں خدا سے۔ وہ انبیاء کے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ارواح کہاں ہیں؟ ملکوت اعلیٰ میں ہے۔ ہر کسی کی، ہر ذات کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کمال کی طرف جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ قبر حسین میں کون سا کمال چھپا ہے، قبر حسین کس زمین کا نام ہے کہ ملکوت اعلیٰ سے انبیاء کی ارواح اس قبر کی زیارت کے لیے آنے کو بےتاب ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اولو العزم نبی، 1,24,000 نبی حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اولو العزم نبی، مشرق و مغرب تمام طرفوں کے لیے بھیجے گئے نبی حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اقرار کرنا چاہتے ہیں حسین آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کو اگر کسی نے بچایا ہے تو آپ کی ذات ہے، اگر کسی نے ہمارے پیغام کی حفاظت کی ہے، اگر کسی نے دین کی لاج رکھی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ ہم آپ کی محنت کا اقرار کرنے کے لیے آپ کی قبر پہ حاضر ہیں، آپ کی زیارت کو آئے ہیں۔ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا وارثہ آدم صفت اللہ، وارثہ نوح نبی اللہ، وارثہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کیوں حسین کو تمام انبیاء کا وارث کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ تمام انبیاء کی میراث کا محافظ حسین ہے۔ اس حسین کی زیارت پر جاؤ نیمہ شعبان، انبیاء سے مصافحے کا شرف ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بات ماہ رمضان تک آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان وہ مکرم مہینہ کہ جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، جس میں نبی نے فرمایا دعیتم فیہ فی ضیافت اللہ، جس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی میں بلایا جا رہا ہے۔ رمضان کون سا مہینہ کہ جس میں تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ میزبان ہے، تم مہمان ہو۔ میزبان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کے سامنے بہترین سے بہترین شے کو پیش کیا جائے
مہمان کو بہترین سے بہترین فائدہ دیا جائے۔ اے مومن، ماہ رمضان میں تم اللہ کے مہمان ہو۔ جس عمل کی تاکید خدا اس مبارک و مکرم مہینے میں کر رہا ہے وہ زیارت حسین ہے۔ پہلی شب رمضان جاؤ حسین کی زیارت پہ جاؤ، شبہائے قدر حسین کی زیارت پہ جاؤ، 15ویں رمضان کی شب نیمہ رمضان حسین کی زیارت پر جاؤ، شب آخر رمضان حسین کی زیارت پر جاؤ۔ ہر وہ رات کے جو ذکر خدا سے مخصوص ہے کہ جسے فضیلت و شرف ملا ہے، اس رات کو حسین کی بارگاہ میں گزارو۔ یہاں تک کہ شب قدر آقا حسین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے معصوم یہ تک فرما گئے، من زار الحسین لیلۃ 23 من شہر رمضان، جو شخص 23ویں ماہ رمضان کی شب آقا حسین کی زیارت کرے، وہی اللیلۃ التی یرجا ان تکون لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے کہ جس کے شب قدر ہونے کی بڑی امید اور رجا ہے۔ جو شخص اس 23ویں رات، شب قدر کون سی رات؟ گناہوں کو بخشوانے کی رات، اللہ کی عبادت کی رات۔ کون سی عبادت کرو؟ اللہ کو کون سی عبادت پسند ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں حسین کے روضے پہ رات گزارو، حسین کی زیارت کو جاؤ، کیا اجر ملے گا؟ معصوم فرماتے ہیں نادا منادن من بطنان العرش، عرش خدا کے سائے سے منادی ندا دیتا ہے، اے اس شب حسین کی زیارت پہ آنے والو، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبکم وما تأخر، خدا نے اس شب حسین کی زیارت پہ آنے والوں کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اے خدا، رمضان تیرا مہینہ، شب قدر تیری عبادت کی رات، ماہ شعبان تیرا مہینہ، تیرے نبی کا مہینہ، ہر مبارک دن، ہر بافضیلت رات، سب سے مکرم اور افضل عمل حسین کی زیارت۔ جہاں کوئی بڑی رات آئی، معصوم بتا رہے ہیں حسین کی زیارت پر جاؤ۔ جتنی رات کی فضیلت بڑھتی جائے اتنی زیارت حسین کی فضیلت بڑھتی جائے۔ ماجرا کیا ہے؟ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یہ کون سی راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آل محمد نے بتایا ہے کہ یہ راتیں عبادت میں گزارو؟ مولا کیا کریں؟ فرمایا حسین کی زیارت پہ جاؤ، حسین کی زیارت کرو، عید پر بھی حسین کو یاد کرو، رمضان میں بھی حسین کی زیارت پر جاؤ، ماہ شعبان اور رجب جیسے مبارک اور عبادت والے مہینوں میں بھی حسین کی زیارت پر جاؤ۔ ہر وہ دن جو بافضیلت ہے حسین کی زیارت پر جاؤ۔ روز عرفہ، اے خدا تیرے حج میں میدان عرفہ میں گزارنے کا دن، اس دن بھی حسین کی زیارت کرو۔ ثواب کیا ہے روز عرفہ حسین کی زیارت کا؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے اس ثواب کو، اور یہاں سے کل کی گفتگو میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ روز عرفہ تک ہماری بات آئی ہے، روز عرفہ مخصوص زیارت کا ثواب، روز عاشور حسین کی زیارت کا اجر اور فضیلت، روز اربعین آقا حسین کی زیارت کی تاکید، اور پھر ایک اہم سوال کہ جو ہر مومن کے ذہن میں آ سکتا ہے، ہر نوجوان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیوں اتنا حسین حسین کیا جا رہا ہے، کیوں ہر بافضیلت دن حسین کی زیارت، کیوں ہر باشرف دن حسین کی زیارت، ہر دن عبادت کے دن کی عبادت مکمل نہیں ہو رہی جب تک حسین کا ذکر شامل نہ ہو جائے۔ سال میں جتنی باشرف راتیں اور جتنے دن ہیں، ہر باشرف بافضیلت دن حسین کی زیارت کی تاکید ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت ہے؟ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس راز پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بس عزیزوں، آج کی حد تک بات کو یہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایام اربعینیہ ہیں، زیارت حسین کے دن ہیں، کئی لوگ سفر پہ نکل چکے ہیں، کئی لوگ روانہ ہونے والے ہیں، کئی لوگ دل میں تڑپ رہے ہیں، زیارت حسین کی آرزو کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں بار بار دنیا میں آقا کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے،
بس عزیزوں یہ وہ دن ہے کہ جو آل محمد پر بڑے سخت تھے. آپ کے دل میں بھی زیارت کی تمنا ہے؟ حسین کی خواہر جناب زینب علیہ کو بھی اپنے بھائی کی یاد تڑپا رہی تھی. جب آل محمد کا قافلہ شام میں داخل ہونے لگا، شہر دمشق میں داخل ہونے لگا، ایک روایت مصائب میں تاکہ آنکھیں نم ہو جائیں اور گناہوں کی مغفرت مانگ سکیں، ان نم آنکھوں ان آنسوؤں کے ساتھ چند جملے زحمتیں تمام. جب آل محمد کا قافلہ شام میں وارد ہونے لگا، راوی سہل ابن سعد ساعدی صحابی رسول کہتا ہے میں مدینے سے نکلا، بیت المقدس جا رہا تھا، راستے میں شہر دمشق کے قریب سے گزر ہوا. میں نے دیکھا کہ شہر دمشق سجا ہوا ہے، حسین دیباچے لٹک رہے ہیں، حسین قالین بچھے ہوئے ہیں، حسین پردے ہر جگہ آویزاں ہیں. میں نے سوچا لعل لأہل الشام عیدا لا نعرفہ، شاید شام والوں کی کوئی ایسی عید ہو، کوئی مناسبت ہو، کوئی خوشحالی ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو. میں نے دیکھا ایک گروہ بیٹھا ہے، میں نے ان سے سوال کیا کیا کوئی ایسی عید ہے جو ہم مدینے والوں کو نہیں پتا؟ کہنے لگے نحسبک غریبا، ہمیں تو مسافر معلوم ہوتا ہے. کہا انا سہل بن سعد الساعدی صاحب رسول اللہ، میں سہل ابن سعد ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں. کہا اے سہل، باغیوں کا گروہ تھا، مدینے سے تعلق تھا، حاکم کے خلاف ان کی زبان میں والعیاذ باللہ بغاوت کی، حاکم نے قتل کر دیا، ان کے خاندان کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. یہ ان کی آمد کے جشن کی تیاری ہے، یہ حاکم کی جیت کا جشن ہے. سہل کہتا ہے میں نے سنا مدینے سے تعلق تھا، میں تڑپ گیا، میں پریشان ہوا. میں نے پوچھا قافلہ کہاں ہے؟ کہا دمشق کے دروازے پر ہے. میں دروازے پہ پہنچا، میں نے کیا منظر دیکھا کہ آگے آگے ایک لاغر جوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چلتا جا رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے، نظریں زمین پر ٹکی ہوئی ہیں. پیچھے پیچھے کچھ سواریاں ہیں، کچھ بے کجاوا اونٹ ہیں جن پر کچھ بیبیاں سوار ہیں. کیفیت یہ ہے کہ بالوں سے چہروں کو چھپایا ہوا ہے. میں نے دیکھا ان بیبیوں کے پیچھے کچھ نیزہ بردار آ رہے ہیں اور نیزے پہ کچھ سر بلند کیے ہوئے ہیں. مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس قیدی جوان کے قریب پہنچا. میں نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا آپ کا تعلق مدینے سے ہے، آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ صورت سے تو بڑے باشرف معلوم ہوتے ہیں. قیدی نے جواب دیا اے سہل، تم ہمیں نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں، تم ہمارے نانا کے صحابی ہو. ارے نانا کا نام سننا تھا. سہل کہتا ہے میرا دل لرز گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بتایا میں علی ابن الحسین ہوں. میں نے سوال کیا حسین کا کیا ہوا؟ کہا وہ جو نیزے پہ سر بلند ہے وہی حسین کا سر ہے. سہل کہتا ہے میں سر کو پیٹ کے رہ گیا ہے. آقا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. اے سہل کچھ نہ کر، فقط اتنا کر، یہ جو سروں کو نیزوں پر بلند کیے ہوئے ہیں ان سے جا کر یہ گزارش کر کہ نیزے پہ بلند سروں کو آگے آگے لے آئیں تاکہ جب شہر دمشق میں داخل ہو تو تماشائیوں کی نگاہیں سر شہداء پر پڑے، بیبیوں کے آل رسول کے کھلے سر پر لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے. سہل کہتا ہے میں دوڑ کر گیا، میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا، میں نے شمر سے بات کی. جانتے ہو کیا کیا؟ ارے شمر نے نیزہ برداروں کو حکم دیا ارے ہر بیوی
کے پیارے کے سر کو اس بی بی کی سواری کے قریب کر دیا گیا۔ ارے ام فروا کی سواری کے ساتھ قاسم کا سر بلند کر دیا گیا۔ ماں اپنے پیارے لال کو دیکھ کے تڑپ رہی ہے۔ ام لیلہ کی سواری کے قریب علی اکبر کا سر کو بلند کیا گیا۔ ارے شہزادی زینب کے قریب آقا حسین کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ ارے بیبیاں شام میں داخل اس حالت میں ہوئی کہ لوگوں کی نگاہیں بیبیوں کے سروں پر ہیں اور بیبیوں کی نگاہیں اپنے لختے جگروں کے سر پہ ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہا ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہا حاضرین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہا بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہا دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، عزاداران سید الشہداء آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔ تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو۔ ہو گئی ہم پہ جفا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو۔ شکوہ پانی کا میں اب آپ سے کرنے کی نہیں، شکوہ پانی کا میں اب آپ سے کرنے کی نہیں۔ آئیے بہر خدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو۔ شمر نے اس طرح کانوں سے اتارے بندے، شمر نے اس طرح کانوں سے اتارے بندے، خون کانوں سے بہا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو۔ چھن گئی چادر اور جل گئے خیمے سارے، چھن گئی چادر اور جل گئے خیمے سارے، ظلم یہ ہم پہ ہوا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو۔ آپ کو اپنی بھتیجی سے محبت ہے بہت، آپ کو اپنی بھتیجی سے محبت ہے بہت۔ آئیے بہر خدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی
صدا ہے میرے پیارے امو، آپ کے بعد گرا ہم پہ یتیمی کا پہاڑ، آپ کے بعد گرا ہم پہ یتیمی کا پہاڑ، ہو گئے بابا جدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا اے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، ہو گئی ہم پہ جفا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو، تھی سکینہ کی صدا ہے میرے پیارے امو۔ زیارت وارث۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومن ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطَعْتَكَ الْيَقِينَ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ النُّورَ فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَاتِ ثِيَابِهَا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَاعِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّزِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِيُّ الْمَهْدِيُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَأَعْلَامُ الْهُدَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وأوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین
لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین وعلیکم بدرک الجحیم السلام علیکہ یا افضل الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ شیخ القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.